عبداللہ غزنوی غزنی میں رہتے تھے، بخاری شریف پڑھ رہے تھے، رفع الیدین کی حدیث پڑھی، بڑی بھاری گدی، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد تک لوگ مرید تھے، گدی چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سید صاحب کے دل میں ایمان تھا، اطمینان تھا، یقین تھا، رب سے تعلق تھا، خدا خوفی تھی، رب سے جوڑ تھا۔ حدیث پڑھی تو رفع الیدین شروع کر دیا۔ لوگوں نے، مولویوں نے جا کے شکایت لگائی غزنی کے بادشاہ کے پاس کہ سید عبداللہ وہ حرکت کر رہے، ہاتھ ہلانے والے انگریز کے بھی خلاف، اور کرسی والوں کو ان سے بڑا خطرہ ہوتا ہے، ابھی سے دبا لو، سنبھال لو ورنہ خطرہ بڑھ جائے گا۔ یہ بڑے اپنی کرسی کے کمزور ہوتے ہیں۔ فوری سید صاحب کو دربار میں بلایا۔ اہل حدیث لوگوں، ہم ایسے ہی دن اور رات، کریا کریا، بستی بستی، گلی گلی، چوک چوک، نگر نگر آپ کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، ان ہیرے اور موتیوں کو جمع کر رہے ہیں، اہل الحدیث کی غیرت کو زندہ کر رہے ہیں، اہل الحدیث کو اپنا وقار جگا رہے ہیں۔ اس لیے جگا رہے ہیں کہ ذرا غور کرنا، سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، اس کو بادشاہ نے کہا نہ وکیل نہ اپیل، باتیں دو، یا ہاتھ نماز میں ہلانا چھوڑ دو یا میرا ملک چھوڑ دو۔ سید صاحب نے ایک لمحہ نہیں سوچا، کہا جہاں تک تعلق ہے رفع الیدین کا، بادشاہ تو نہیں جانتا، یہ تو میں آمنہ کے در یتیم کائنات کی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے کر رہا ہوں۔ میرے وجود کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، بازو کاٹے تو جا سکتے ہیں، رفع الیدین سے روکے نہیں جا سکتے۔ اور جہاں تک تعلق ہے وطن اور دیش سے دیس نکالے کا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ میرا عقیدہ، میری فکر، میری سوچ یہ ہے، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، جو ملک جہاں جاؤں گا میرے رب کا ملک ہوگا، جو میرے رب کا ملک ہوگا وہ عبداللہ کا بھی ملک ہوگا۔ ایک لمحہ توقف کیے بغیر کہا میں تیرے ملک کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ توحید کا دیا بجھا سکتا ہوں، نہ محمدی دیپ کو ٹھنڈا پڑنے دے سکتا ہوں۔